وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم و معزز حاضرین و سامعین، اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ وہ ہے کہ جس نے سورج کو روشنی عطا فرمائی اور چاند کو چمک عطا فرمائی، والقمر منازلہ وقدرہ منازلہ، اور ان کی ایک منازل مقرر کی جو اپنی منازل میں اور اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ نے انتظام دن اور رات کا، سورج اور چاند کی چمک اور روشنی کے حوالے سے یہ انتظام اللہ نے کیوں فرمایا؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں، مہینوں، دنوں کے حساب کو جان سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے ان چاند اور سورج کو، حتیٰ کہ ہر چیز کو جو پیدا کیا یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس میں بھی کوئی حکمتیں ہیں، اس میں بھی اللہ کی جو ہے وہ قدرت کا اظہار ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ نے اہل علم کے لیے، علم والوں کے لیے واضح نشانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے میں دو طرح کی تواریخ رائج ہیں، ایک ہم جس کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں شمسی سورج کے حساب ہے، ایک قمری ہے، اور ہم بطور مسلمان جو جس تاریخ سے وابستہ ہیں وہ قمری تاریخ سے وابستہ ہیں، جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا اجرا فرمایا تھا، اور شرعی احکامات اور عمل کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم اگر عمل کریں گے تو ہم اسلامی تاریخ کا اعتبار کریں گے، اور دوسری تاریخ پر بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن شرعی احکامات میں جس طرح رزق کے مسائل ہیں، اچھا اس کے عدت کے مسائل ہیں، اچھا رمضان ہے، روزے ہیں اور مذہبی تہوار ہیں، ان کا اعتبار جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر کچھ سورج والی یہ جو ہمارے اس زمانے میں فی زمانہ انگریزی تاریخ جس کو کہا جاتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ مسلمانوں کی جو تاریخ وابستہ ہے وہ اسلامی تاریخ سے وابستہ ہے۔ کل سے ہم جو ہے وہ 2023 میں داخل ہو رہے ہیں، 2022۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان ہے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب کسی اہم مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کچھ اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کسی حوالے سے جو ہے وہ ایک مقاصد طے کرتے ہیں کہ اس سال یا اس مرحلے میں یا اس موقع پر ہم نے یہ مقاصد حاصل کرنا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو پھر 2023 کا آغاز ہے تو ہم نے بھی اس کو جو ہے وہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ، اچھی لگن کے ساتھ، اچھے نیک خواہشات کے ساتھ ہم نے اس کا آغاز کرنا ہے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ایک انسان کی فطرت بھی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہر شخص ہی جانتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتدا اچھی ہو اور اختتام اچھا ہو تو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کام یا یہ پروجیکٹ یا یہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، تو پھر ہر شخص یہ جانتا ہے کہ پھر ہر شخص کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز اور ابتدا جو ہے وہ اچھے انداز میں ہو۔ تو اس لیے اگر ہم چاہیں تو اس سارے نو کا آغاز ہم اچھے انداز سے کریں اور اختتام بھی جو ہے وہ ہم اچھے انداز سے کریں۔ اچھے انداز سے کریں گے، دیکھیں انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کی گفتگو کا بھی اللہ نے آداب رکھے، اس کی زبان میں عمدگی لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو وہ جب پہلی بات زبان سے نکالیں، پہلا کلام ان کے منہ سے ادا ہو تو انہوں نے فرمایا کہ اسے تعلیم ارشاد فرمائی جائے، وہ جب دنیا میں آ کر سب سے پہلا کلام کرے تو وہ لفظ اللہ بولے، اللہ کا نام لے، گویا اس کی زندگی کی ایک ابتدا ہو رہی ہے تو وہ اچھے انداز سے ہو رہی ہے۔ پھر اسی لیے میں نے اختتام پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اخطا، یا دوسری روایت میں بحمد اللہ فهو اخطا، ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ کے کام سے، اللہ کے نام سے نہ کی جائے، اللہ کے ذکر سے نہ کی جائے، وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کام، کسی بھی چیز کا ہم آغاز کریں تو ہمیں بطور مسلمان چاہیے کہ ہم اس کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں، اللہ کے حمد و ثنا سے کریں۔ پھر اختتام بھی دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو سعید سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہونے کے قریب ہو، قریب الموت ہو، تو اس کو کلمہ سکھایا جائے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ وہ اس کی شدت کو دیکھا جائے، کتنی سختی تکلیف میں ہے، اگر وہ نہیں ادا کر سکتا تو پھر اسے نہ کہا جائے بلکہ آواز سے اس کے سامنے پڑھا جائے تاکہ وہ سن لے اور دل میں کہہ لے تاکہ آخری۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔
دیکھیں اسلام کی تخلیق اور ابتدا سے لے کر انتہا تک جو ہے وہ کیسے شریعت مطہرہ نے اللہ نے بھی کیسا خیال رکھا کہ اس کی ابتدا بھی اچھی ہو اور اس کا اختتام بھی اچھا ہو۔ اسی ضمن میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ظاہر بھائی ہم چونکہ دنیاوی معاملات میں ہم انگریزی تاریخ کا اعتبار رکھتے ہیں، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہم کوئی اہتمام کرنا چاہتے ہیں اس دن کا، ہم سال کے آغاز سے ہم کوئی مقاصد ہوں گے، کوئی گولز ہوں گے، کچھ اچیومنٹس ہوں گی، تو اگر ہم ان کو حاصل کرنا چاہیں گے تو یقیناً ہم ایک اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا سکتے ہیں، اپنے ذہن میں جو ہے ایک مقاصد جو رکھ سکتے ہیں، پھر اس سال کا آغاز ہم اچھے انداز سے کریں۔ ہم بہت سارے اہتمام ہوتے ہیں، بہت سارے انتظامات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، دیکھ رہے ہیں کس طرح نوجوان بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں، ضلالت کی طرف جا رہے ہیں، کس طرف پیسہ کا اسراف ہے، لاکھوں جانوں کا ضیاع ہے، شراب اور کباب اور اس طرح کی جو ہے وہ فحاشی اور یونانی پر مبنی بڑی بڑی مجالس پوری بڑی عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ عمل ہیں جو سارا سال ہر وقت منع ہے، اور دین اسلام میں شراب بہت بڑی جو ہے وہ ممانعت ہے، بہت بڑا گناہ کا سبب ہے، زنا ہے، فحاشی اورانی ہے۔ اسلام نے بہت سختی کے ساتھ اسے نافذ فرمایا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج مسلمان جو ہے دشمنان اسلام کی چالوں میں آ کر ایک ہی رات میں وہ سارے گناہ کر دیتے ہیں جو شریعت مطہرہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں ان چالوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں یہ فحاشی کی طرف جو لے جانے والے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، اس سے ہم نے خود بھی روکنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی روکنا ہے۔ ہم نے ان راتوں کا اگر ہم نے آغاز کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سال ہمارا بخیر عافیت گزرے، تو ہم نے اس رات کا آغاز بھی اللہ کے کلام سے کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے کرنا ہے، تاکہ سال کا آغاز بھی ہو تو ہم قرآن مجید کی تلاوت میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم سال کا آغاز کریں۔ تو پھر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی ہم مبارکباد دے سکتے ہیں، نئے سال کی مبارک ہو یا نہ ہو، تو یاد رکھیں کہ مبارک تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی دن کسی لیے مبارک بھی بنا سکتا ہے، لیکن دین اسلام میں کچھ مبارک دن ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، جس طرح عیدین کے دن ہیں، 27 رمضان ہے، اور اس طرح کے جو مخصوص ایام ہیں وہ مبارک ہیں۔ یقیناً اللہ نے ان برکتوں کا وعدہ بھی فرمایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ان کے علاوہ اگر آپ یوں سمجھے کہ آپ جس طرح ہم کوئی سوال کرتے ہیں کہ اس میں ہم مبارک دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، تو بھائی مبارک کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ برکت تو اسی کو ملے گی جو صبح اٹھ کر روزانہ نماز فجر پڑھتا ہے، پورے دن 5 نمازیں پڑھے گا، تو اس کو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ویسے کسی کے کہنے سے کوئی برکت تو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہ چاہیے کہ مسلمان کے لیے برکت کا والا ہر وہ دن ہے کہ جس دن وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، وہ ہر دن مسلمان کے لیے باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان خرافات سے خود بھی بچیں، اپنی سوسائٹی کو بھی بچائیں، اپنے معاشرے کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہو اور ہم دین اسلام پر چلنے والے بنیں، ہماری اولادیں نسلیں جو ہے وہ دین اسلام پر چلنے والی بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔